بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 568، کھیت پھل اور غلے کی زکوٰۃ کا تذکرہ۔ اس حدیث کو کوشش کریں بار بار سننے کی اور سمجھنے کی۔ بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو کہ صاحب نصاب ہیں لیکن وہ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے، وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ آئیے سماعت فرمائیے حدیث نمبر 568۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 سے کم اونٹوں میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ جی 5 سے کم اونٹوں پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ 5 اقیہ سے کم چاندی پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، اور 5 وسق سے کم غلے میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ اب یہ وسق اقیہ، اس کی میں آپ کو ریئلٹی اور یہ ساری چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ تو حضرات گرامی قدر، ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے۔ اہل علم کے نزدیک اس حدیث پر عمل کیا جائے گا، یعنی 5 وسق سے کم اناج پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، اور ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ساری، جب پورا آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ساری سمجھ آئے گی۔ حدیث میں یہ تذکرہ ہے کہ اقیہ وسق، جی ہاں، تو وسق جو ہوتا ہے وہ 60 سا کا ہوتا ہے۔ 5 وسق 300 سا کے برابر ہوں گے۔ 5 وسق 300 سا کے برابر ہوں گے، تو 5 وسق غلہ ہے نا، تو 300 سا۔ اہل کوفہ کا 1 سا 8 رطل کا ہوتا ہے۔ اسی طرح 5 اقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ لازم نہیں۔ 1 اقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اور 5 اقیہ 200 درہم کے ہوں گے۔ اسی طرح 5 اونٹوں سے کم میں ادائیگی لازم نہیں ہوتی، یعنی اگر اونٹوں کی تعداد 5 سے کم ہو تو اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ جب ان کی تعداد 25 ہو جائے تو ان میں ایک بنت مخاضی، جیسا کہ کل درس میں یہ بات ہو چکی ہے، تو اگر ان کی تعداد 25 سے کم ہو تو ہر 5 اونٹوں میں ایک بکری کی ادائیگی لازم ہوگی۔ زکوٰۃ کے احکام، اب اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا جاؤں۔ سونا، چاندی اور نقدی کی طرح باغات اور زرعی پیداوار میں بھی زکوٰۃ ہے، لیکن ان کے لیے لفظ عشر استعمال کیا جاتا ہے۔ زرعی زمین اگر نہری پانی سے ہو یا چاہی کنویں کے پانی سے، نہری یا چاہی کنویں کے پانی سے پیداوار ہو تو عشر ہے، یعنی 10واں حصہ ہے۔ اور جب زمین بارانی ہو تو اس کی پیداوار میں نصف، یعنی 20واں حصہ ہے۔ بارانی ہو، بارش کے ساتھ ہو پیداوار تو اس میں 20واں حصہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر اس باب کے حدیث میں 3 احکام بیان کیے گئے جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اونٹوں کا نصاب، لفظ زود سے مراد دفع کرنا، دور کرنا۔ جو شخص 5 اونٹوں کا مالک ہو جاتا ہے اس کی غربت ختم ہو جاتی ہے، وہ صاحب نصاب اور صاحب ثروت بن جاتا ہے۔ اس لفظ کا اطلاق 3 سے 10 اونٹوں پر ہوتا ہے۔ تمام ائمہ فقہا کا اس مسئلے پر اجماع ہے۔ 5 اونٹوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں، اور جب تعداد 5 ہوتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ چاندی کا نصاب، لفظ اوواق، اقیہ کی جمع ہے، اس کا اطلاق چاندی کے وزن پر ہوتا ہے۔ 5 اقیہ سے کم چاندی پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ اس کا نصاب کم از کم 5 اقیہ ہے۔ 1 اقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اور 5 اقیہ 200 درہم بنیں گے۔ پھلوں اور غلے کا نصاب، جی ہاں، سماعت فرمائیے۔ لفظ اوسق جمع ہے اور اس کا مفرد وسق ہے۔ اس کا اطلاق پھلوں اور غلوں کے پیمانے پر ہوتا ہے۔ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے، 1 وسق 60 سا کا، تو 5 وسق 300 سا، اور 1 سا 4 مد ہے۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک مد 2 رطل کا ہوتا ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ایک مد 1 رطل اور تہائی رطل کا یعنی 1.5 رطل کا، 1.25 رطل۔ ایک عراقی رطل 407 گرام کے وزن کا ہوتا ہے، 407 گرام کا ایک عراقی رطل ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کے مطابق 1 سا 361 گرام کا ہوگا، 3 کلو 61 گرام کا۔ 1 سا یعنی 1 وسق 60 سال ہوتے ہیں، تو 1 سا 3 کلو 261 گرام، اور ائمہ ثلاثہ کے مطابق 1 سا 2 کلو 173 گرام کا۔ احناف کے نزدیک 1 وسق 195 کلو، 1 وسق 195 کلو 360 گرام۔ تو یہاں پر زکوٰۃ کی چونکہ جو میں نے بات کی 5 وسق سے کم غلے پر زکوٰۃ لازم نہیں، تو احناف کے نزدیک 1 وسق 195 کلو 360 گرام کا ہوتا ہے، تو 5 وسق 976 کلو 800 گرام کا ہوگا۔ جب غلہ 5 وسق 900 یعنی کہ 5 وسق 976 کلو 800 گرام کا ہوگا تب زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ سمجھ میں آئی ہوگی بات؟ اگرچہ کل فصل نکالی 976 کلو، 976 من نہیں، 976 کلو۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب 976 کو آپ تقسیم کر دیں 40 پر، تو منوں کے حساب سے آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیٹیل سامنے ہو جائے گی۔ تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک 651 کلو 90 گرام کا ہوتا ہے، تو احناف کے نزدیک 5 وسق 976 کلو 800 گرام کا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ زکوٰۃ جو ہے یہ جب کل بندے کی غلہ جو ہے وہ 5 وسق جو ہے 976 کلو 800 گرام ہوگا تو اس پر زکوٰۃ لازم آئے گی، بصورت دیگر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ یعنی اگرچہ منوں میں لانا ہے تو اس کو 40 کے ساتھ 976 کلو کو آپ 40 کے ساتھ تقسیم کر لیں تو آپ کو آٹومیٹیکل پتہ چل جائے گا کہ غلے پر زکوٰۃ جو ہے وہ کتنی آئے گی۔ حضرات گرامی قدر، پھلوں اور غلے میں وجوب عشر کے حوالے سے ائمہ فقہا کی مختلف آراء بھی ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین رحمہ اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ پھلوں اور غلوں میں وجوب عشر یا نصف عشر کے لیے 2 شرائط ہیں، وہ کم از کم 5 وسق یا اس سے زیادہ ہو تو وجوب واجب ہوگا۔ وہ چیز ذخیرہ ہو سکتی اور سال بھر اس میں خراب نہ ہو سکتی ہو، انہوں نے اس حدیث سے استدلال لیا۔ لیکن میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ زمین سے پیدا ہونے والی ہر چیز میں عشر یا نصف عشر یعنی 10واں حصہ یا 20واں حصہ واجب ہے، چاہے وہ کوئی بھی غلہ ہو، کوئی بھی فصل ہو، خراب ہونے والی ہو، نہ ہونے والی ہو، رکھی جا رہی ہو، اس کو سٹور کیا جا رہا ہو یا نہ کیا جا رہا ہو، یہ تمام چیزوں میں جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ لازم آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔